تو بی جے پی کے پروقتہ اور آر ایس ایس کے لوگوں سے بھی اسے معلوم کرنی چاہیے کہ خود مسلم میں سے کتنے کو پہلے داماد بنایا ہو. یہ سمجھو. ایک اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعہ. یہ پوری 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. حسینوں سے لو کبھی نہ کرنا، برداشت کر نہ پاؤ گے ان کے کوئی جھٹکے، ہے ان میں اے سی ڈی سی دونوں کرنٹ جاری، مرتا ہے کوئی ہٹ گئے مر گیا حمزہ سٹ کے. انسان گفتگو کرے لیکن گفتگو کا انداز ایسی مریادہ نہ ہو کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یا پھر انسانی برادری کو تار تار کر دے. اس لیے ہم لوگ ایک گفتگو کرتے ہیں لیکن اچھے انداز میں. بہت دن تک کوئی چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، متاع دید پر پہرا مجھے اچھا نہیں لگتا. دیکھنے کے سامان پر پہرا بیٹھا دیا جائے مجھے اچھا نہیں لگتا. انسانی جو پہلی آبادی آئی آدم اور حوا سے، اس طریقے سے پوری دنیا چرن پر پہنچانا تھا تو ایشور نے اس طریقے سے بڑھایا. اور اس کے بعد پھر دھرم کے اعتبار سے مذہب، بہت سارے مذہب میں بٹ گئے لوگ. تو پھر اسلام مذہب 1400 سال پہلے آیا. اس میں بھی اگر انہوں نے اس اعتبار سے بھی اگر انہوں نے کہا ہو کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، اب پامال ہو نہ پائے کہیں مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو. اور یہ کہ ہوائے نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں، محبت بھائی چارہ کے سہانے دن وہ لوٹا دو، یہ اچھے دن تمہارے جان لے لیں گے غریبوں کے، گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو. میرے ہاتھ میں فون اور وہ فون میں پڑھ رہا ہوں ٹویٹ ہے نوین کمار جندل جو دلی کے بی جے پی کے پروقتہ ہیں. ان کا ٹویٹ، ارے میاں تم اپنی بہن سے شادی کیوں کرتے ہو؟ کوشچن مارک. اب اس ٹویٹ پر ہم نے سوچا میاں جی مسلمانوں سے بات کر لی جائے کہ بھائی کیوں کرتے ہیں شادی میاں جی لوگ اپنی بہن سے. ٹویٹ پڑھ لیجئے نوین کمار جندل کا، کیا کہنا ہے؟ انسان گفتگو کرے لیکن گفتگو کا انداز ایسی مریادہ نہ ہو کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یا پھر انسانی برادری کو تار تار کر دے. اس لیے ہم لوگ ایک گفتگو کرتے ہیں لیکن اچھے انداز میں. جس طریقے سے اگر انہوں نے کہا تو یہاں کی راجنیتی یا سیاست کے اعتبار سے یا لوگوں کو مسلمانوں کو بھڑکانے والے انداز سے یہ کہہ رہے ہیں، تو میں صرف آپ کے مادھیم سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو بی جے پی کے ہیں پروقتہ دلی کے آپ کہہ رہے ہیں، تو بی جے پی کے پروقتہ اور آر ایس ایس کے لوگوں سے بھی اسے معلوم کرنی چاہیے کہ خود مسلم میں سے کتنے کو پہلے داماد بنایا ہو. یہ سمجھو. ایک مسلم میں سے داماد کن کن کو آپ بنائے ہیں؟ جیسے بہت سارے مشہور ہیں، جس میں سے دو بہت مشہور ہے، عباس نقوی صاحب ہیں، سید شاہ نواز صاحب وغیرہ جو ہے. لیکن بہرحال ہم جو دھارمک لوگ بھی ہیں، انسانی جو پہلی آبادی آئی آدم اور حوا سے، اس طریقے سے پوری دنیا چرن پر پہنچانا تھا تو ایشور نے اس طریقے سے بڑھایا. اور اس کے بعد پھر دھرم کے اعتبار سے مذہب، بہت سارے مذہب میں بٹ گئے لوگ. تو پھر اسلام مذہب 1400 سال پہلے آیا. اس میں بھی اگر انہوں نے اس اعتبار سے بھی اگر انہوں نے کہا ہو تو بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں اپنی سگی بہن یا رضائی بہن یا پھر خالہ اور ماں کی جو بہن ہوتی ہے، ان سبوں کو قید لگایا ہے. قرآن کریم کے 5ویں پارے کے آخری صفحہ پر وہ آیت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعہ. یہ پوری 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. اس بی جے پی نیتا سے میں بھی کہتا ہوں کہ ایشور کا یہ قرآن ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس میں جا کے معلوم کریں اور اپنی زبان ذرا صحیح رکھیں. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے. اور یہ آپ کو اب میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں، سید شاہ نواز عباس نقوی کے خلاف بھی میں نہیں ہوں، کیونکہ عشق کا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے. دو چار شعر آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں. سید شہنواز اور عباس صاحب اور سب کے لیے یہاں ان کو بھی کہہ لیجیے جائے، ادھر سے بھی ہندو بھائی یہاں سے مسلم میں، چونکہ عشق کا پھر معاملہ ہوتا ہے تو اس میں شجرہ نسب پسب نہیں دیکھ پاتا ہے. تب ایک دو چار شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بہت دن تک کوئی چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بہت دن تک کوئی چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، متاع دید پر پہرا مجھے اچھا نہیں لگتا. دیکھنے کے سامان پر پہرا بیٹھا دیا جائے مجھے اچھا نہیں لگتا. اور نظام عشق میں شجرہ، بہت دن تک کوئی چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، متاع دید پر پہرا مجھے اچھا نہیں لگتا. کنیزوں پہ بھی آ سکتا ہے دل ذل الہی کا، کنیزوں پہ بھی آ سکتا ہے دل ذل الہی کا. نظام عشق میں شجرہ مجھے اچھا نہیں لگتا.
عشق میں شجرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو آپ یقین مانیے کہ عشق کا یہ معاملہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایسی محبت، پپو یادو وغیرہ یہ سب مثال ہیں، اس میں میں خود ایک انسانی آبادی جب اس میں پہنچتی ہے تو پھر وہ جانے اور یا وہ جانے، لیکن آپ کے مادھیم سے جب یہ چل چکا ہے تو دو تین شعر اور بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ نوجوان طبقہ ہنسنا چاہتے ہیں تو دو تین شعر ربائی لیتے جائیے کہ حسینوں سے لو کبھی نہ کرنا، حسینوں سے لو کبھی نہ کرنا، برداشت کر نہ پاؤ گے ان کے کوئی جھٹکے، ہے ان میں اے سی ڈی سی دونوں کرنٹ جاری، مرتا ہے کوئی ہٹ گئے مر گیا حمزہ سٹ کے۔ تو یہ ہے، یہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ عشق کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں اس طریقے کا کچھ چلتا نہیں ہے۔ تب بھی میں ایک شعر اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مشہور ہے کہ بن سور کر جب حسینہ شاعری کرنے لگی، بن سور کر جب حسینہ شاعری کرنے لگی، چھو کے دل وہ نوجوان کا دل لگی کرنے لگی، سوچتا ہوں دوستو کیسا زمانہ آ گیا، چھیر خانی چھوکڑی چھوکڑے کو کرنے لگی۔ تو آپ یہ نہیں کہہ رہے دونوں طرف کی غلطی ہوتی، لیکن آپ نے جو میٹر کے لحاظ سے یا جو ٹویٹ کے حساب سے مجھے گفتگو کیا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا یہ سنگم ملک ہے، اور میرا یہ ماننا اور آپ بھی مانتے ہوں گے کہ عشق میں شجرہ نسب خاندان واندان نہیں چلتا ہے، لیکن ٹویٹ لکھتے وقت یا الفاظ لکھتے وقت بھول گئے تھے کیا کہ عباس نقوی، مختار عباس نقوی اور شہنواز حسین کا بیاہ نہیں بھول نہیں گئے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے یہ اس طریقے سے جو عام پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لحاظ سے وہ کچھ کہہ کر کے نکلتے ہیں کہ پھر ادھر سے بے پڑھے لکھے آدمی گالی گلوچ پہ اتر جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ملک ایک ایسا ملک ہے کہ وہ یہ کہ کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، اب پامال ہو نہ پائے کہیں مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو، اور یہ کہ ہوائے نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں، محبت بھائی چارہ کے سہانے دن وہ لوٹا دو، یہ اچھے دن تمہارے جان لے لیں گے غریبوں کے، گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو۔